فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں دوسروں کی تعریف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا کرنل وحدت، چاہے وہ شخص میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، میں نے کہا، اور تمہیں تو میں دشمن ہی نہیں سمجھتا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے اس کارنامے کی تعریف نہ کروں؟ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کر کیا ہوگا۔ تمہیں دوبارہ اپنی گرفت میں دیکھنے کے لیے میں نے جتنے پاپڑ بیلے ہیں یہ میرا ہی دل جانتا ہے، لیکن تمہیں اپنی قید میں دیکھ کر جس قدر خوشی مجھے ہو رہی ہے وہی میری محنت کا ثمر ہے۔ میں تمہاری کیفیات بخوبی سمجھ سکتا ہوں کرنل وحدت، لیکن تم نے ہمارا اتنا طویل تعاقب کیسے کیا؟ دراصل تمہارے فرار کا راز افشا ہونے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ جن فوجیوں کو تم نے بے ہوش کیا تھا انہیں 2 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ ہمیں اس مقام تک واپس پہنچنے میں جہاں تم وین سے کود کر فرار ہوئے تھے مزید 2 گھنٹے لگے۔ اس طرح ہمارے 4 قیمتی گھنٹے تو ابتدا ہی میں ضائع ہو گئے۔ وہاں سے نزدیکی قصبے میں تم دونوں کا سراغ تو مل گیا، لیکن ظاہر ہے تمہاری منزل مقصود تو ہمارے علم میں نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر تمام شہروں کے داخلی راستوں کی نگرانی کا حکم دے دیا۔ کہنے اور سننے کے لیے بڑی سادہ اور آسان سی بات ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم بچ کر نکل جاتے، اور اگر تمہاری جگہ کسی اور کو میں نے اس طرح دوبارہ گرفتار کیا ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، لیکن میں نے یہ کامیابی علی یار خان کے خلاف حاصل کی ہے، وہ علی یار خان جس نے اسرائیلی حکام کو ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں۔ تم نے اس شہر میں اپنے آدمیوں کا جال بچھا رکھا تھا، اولیو ہاورڈ نے کرنل وحدت سے کہا۔ کیا تم نے ہر شہر میں اسی طرح اپنے آدمی بکھیر رکھے تھے؟ نہیں اولیو ہاورڈ، میں نے کرنل وحدت کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اسے اولیو ہاورڈ کا بولنا گراں گزرا تھا۔ ہم جس بس سے اتر کر پیدل فرار ہوئے تھے، جب شہر کے داخلی دروازے پر اس کی چیکنگ ہوئی ہوگی تو پوچھ گچھ کے دوران یہ بات علم میں آئی ہوگی کہ بس سے 2 افراد اتر چکے ہیں۔ مزید پوچھ گچھ کے ذریعے ہمارے حلیے بھی ان لوگوں کے علم میں آگے ہوں گے۔ اس بات کی رپورٹ کرنل وحدت کو دی گئی ہوگی، اور کرنل وحدت کے لیے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ اب ہم پیدل کسی راستے سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا کرنل وحدت نے فوری طور پر ہائی وے کے آس پاس واقع مضافاتی علاقوں میں اپنے آدمی پھیلا دیے ہوں گے تاکہ ہم شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جائیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو علی، کرنل وحدت نے کہا۔ یہ نتیجہ تو ایک بچہ بھی نکال سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی معمولی سی بات اولیو ہاورڈ جیسے ذہین ایجنٹ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ تم نے اطمینان کر لیا ہے علی، یہ اصل اولیو ہاورڈ ہی ہے نا؟ اہانت کے شدید احساس سے اولیو ہاورڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع تمہیں کہاں ملی تھی کہ ہم بس سے اتر کر فرار ہو گئے ہیں؟ میں نے کرنل وحدت سے پوچھا۔ اس وقت میں ایک فوجی طیارے میں اس شہر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ اطلاع موصول ہوتے ہی میں نے طیارے سے ہی مزید ہدایات جاری کر دی تھی۔ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ ہم اسی شہر کی طرف آئیں گے؟ میں نے پوچھا۔ کرنل وحدت مسکرایا۔ ملک سے باہر جانے کے لیے پروازیں اسی شہر سے مل سکتی ہیں۔ تم ملک سے باہر جانا چاہتے تھے نا؟ تمہارا یہاں آنا لازمی تھا۔ یہ سب کچھ تو وہ تھا جو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب میں تمہاری کارکردگی کے اس پہلو کی طرف آتا ہوں جس نے مجھے شدید ذہنی الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، تم اس ہوٹل تک کیسے پہنچے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تم نے مجھے اور اولیو ہاورڈ کو کیسے پہچانا جبکہ ہم اپنے حلیے مکمل طور پر تبدیل کر چکے تھے؟ کرنل وحدت کی آنکھوں میں تفاخر کا تاثر ابھرا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس نے کہا۔ اس شہر میں پہنچنے کی تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم نے ایک کار اڑا لی ہے۔ چنانچہ فوری طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا گیا اور تمہارا تعاقب شروع ہو گیا۔ پولیس کاروں سے مدد لینے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ فوجی گاڑیاں عموماً بھاری ہوتی ہیں اور شہر کی چھوٹی سڑکوں پر کاروں سے بآسانی مات کھا جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ تمہیں پولیس کاروں کے ذریعے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم میں نے شہر سے باہر جانے والی تمام سڑکوں کی ناکہ بندی کروا دی تھی
تاکہ اگر تم شہر سے فرار ہونے کی کوشش کرو تو ناکام ہو جاؤ، لیکن میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ کرنل وحدت بھی جواباً مسکرایا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی، ورنہ شہر سے باہر جانے والی سڑکیں نہ صرف بند تھی بلکہ وہاں ایسے انتظامات بھی تھے کہ تمہیں گھیر لیا جاتا اور تم وہاں سے بچ کر نہ نکل پاتے۔ بچ کر تو خیر تم نے مجھے اب بھی نہیں نکلنے دیا۔ میں نے کہا، تم بہت مطمئن نظر آ رہے ہو۔ کرنل وحدت نے مجھے گورا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب پھر فرار ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ارے نہیں کرنل وحدت، میں ہنس کر بولا، مطمئن رہنا تو میری عادت ہے، تمہیں ہوشیار کرنا میرا فرض تھا۔ اس بار میں نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہیں گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس مہربانی کا شکریہ کرنل وحدت۔ میں نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر کہا، ہاں تو تم کچھ بتا رہے تھے۔ کرنل وحدت چند لمحے مجھے گورتا رہا، پھر شانے جھٹک کر بولا، جس وقت پولیس کاریں تمہیں شہر کی سڑکوں پر گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی، میرا ان سے رابطہ قائم تھا اور شہر کا نقشہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا تم کسی خاص روٹ پر سفر کر رہے ہو یا تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی کہ تمہاری کوئی خاص منزل نہیں ہے۔ اس نتیجے تک پہنچتے ہی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ میں متخیرانہ انداز میں کرنل وحدت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے سائنٹیفک انداز میں کام کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تربیت حاصل کی ہو۔ اولیو ہاورڈ بھی ہمتن گوش بنا ہوا تھا، مگر کرنل وحدت اچانک ہی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ چند لمحے بعد میں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اگر تم فرار ہوئے تو کار پر ہی فرار ہوگے، کار کا پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے واقعی بہت صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ انہیں بھٹکا دوں، مگر کیا ہوا؟ کرنل وحدت کی ذہانت کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اتنی جلدی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیا میں نے غلط نتیجہ اخذ کیا تھا؟ کرنل وحدت نے پوچھا۔ میں تردید نہیں کروں گا کرنل وحدت، میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں واقعی تمہاری توجہ کار کی جانب مبذول رکھ کر خود فرار ہونا چاہتا تھا۔ بس یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنی تیزی سے تمہارا سراغ لگا لیا۔ کرنل وحدت بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ میں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ شہر کے اندر بھی بہت سی شاہراہوں کی ناکہ بندی کرا دی تھی۔ اس کی ضرورت یوں پڑی کہ یہاں پولیس کے پاس اتنی کاریں نہیں ہیں کہ بیک وقت پورے شہر کا احاطہ کیا جا سکے۔ میں نے یہ فرض کیا کہ اگر تمہارے پاس موجود کار کی ٹینکی پیٹرول سے فل ہو تب بھی تم کتنی دیر تک سفر کر سکو گے۔ میں نے یہ انتظام بھی کر لیا تھا کہ اگر تم شہر کے کسی بھی پیٹرول پمپ سے پیٹرول لینے کی کوشش کرو تو پکڑے جاؤ، لیکن میرے اندازے کے مطابق تم اتنا سفر کر چکے تھے کہ کار کی ٹینکی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے تمام پولیس کاروں کو ہدایت کی کہ اب تمہاری کار کو ایسی جگہوں پر تلاش کیا جائے جہاں کار پارک کی جا سکتی ہو۔ میں نے بعض علاقے خاص طور پر نشان زد کیے، چنانچہ جلد ہی کار دریافت کر لی گئی، لیکن کار میں تو ایسا کوئی سراغ نہیں تھا جس کے ذریعے ہم تک پہنچا جا سکتا۔ اولیو ہاورڈ بولا، اس کار کے ذریعے تم اس ہوٹل تک تو پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کرنل وحدت سے کہا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر یہ بات ابھی تک ناقابل فہم ہے کہ تم نے ہمیں میک اپ میں ہونے کے باوجود پہچان کیسے لیا۔ کرنل وحدت پراسرار انداز میں مسکرایا، اگر میں نہ بتاؤں تو تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں نے تمہیں کیسے پہچانا۔ ہاں، میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ عقدہ میرے لیے لا یخل ہی رہے گا۔ کرنل وحدت سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے خود کو تمہاری جگہ رکھ کر سوچا اور میرے ذہن کے سارے دریچے روشن ہوتے چلے گئے۔ تم میک اپ کے ماہر ہو۔ جس جگہ تم نے کار چھوڑی تھی اس سے قریب ترین جگہ یہ ہوٹل ہے جہاں سٹور رات میں بھی کھلے رہتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کار دریافت ہونے کے بعد فوراً میں اس ہوٹل پر حملہ آور ہو گیا۔ مجھے یہ بات جان کر سخت مایوسی ہوئی کہ آج کسی نے ہوٹل میں کمرے بک نہیں کرائے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور سٹورز کو تفتیش کا ہدف بنایا، جہاں سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک شخص نے لباس کے 2 جوڑے خریدے ہیں۔ لباس خریدنے والے کا حلیہ 100% تمہارا تھا۔ کرنل وحدت خاموش ہو گیا
اس کے باوجود بھی ہمیں پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے میک اپ ناقابل شناخت تھے۔ اولیو ہاورڈ نے مضطربانہ لہجے میں کہا، کرنل وحدت کی ذہانت کی تعریف نہ کرنا سخت ناانصافی ہوگی۔ میں نے کہا، اس نے ہمیں ہمارے لباسوں سے شناخت کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ اسٹور سے کرنل وحدت کو اس لباس کی تفصیل معلوم ہو گئی ہوگی جو میں نے وہاں سے خریدا تھا اور جو اس وقت ہمارے جسموں پر موجود ہے۔ کرنل وحدت کو یہ اندازہ بھی تھا کہ ہم نے میک اپ بھی کر لیا ہوگا، لہٰذا اس نے ہمارے لباس کو ہماری شناخت کا ذریعہ بنا لیا۔ کیوں کرنل وحدت؟ بلا شبہ یہی بات ہے۔ کرنل وحدت نے اس بات میں سر ہلایا۔ رہا سہا شبہ تم دونوں کے تاثرات نے رفع کر دیا۔ اولیو ہاورڈ کی حد تک تو تمہاری بات درست ہے، میں نے کہا، لیکن میں تو بالکل پرسکون تھا۔ میرے تاثرات سے تو تمہیں کوئی مدد نہیں مل سکی ہوگی۔ جب میں ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اولیو ہاورڈ مجھے دیکھ کر اضطراب کا شکار ہو گیا۔ تم البتہ پرسکون رہے، لیکن تمہاری توجہ بھی میری طرف تھی۔ تمہاری پہچان کے لیے یوں تو تمہارا لباس ہی بہت کافی تھا، لیکن تمہاری توجہ اپنی طرف پا کر مجھے بالکل ہی یقین ہو گیا کہ تم ہی علی یار خان ہو۔ اگر مجھے شبہ بھی ہو جاتا کہ تم اتنے غیر معمولی حد تک ذہانت کے حامل ہو تو یقین کرو میں دوسرے انداز سے کام کرتا اور تم ہرگز مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کہا، دوسروں کی برتری تسلیم کرنا سیکھو علی یار خان۔ کرنل وحدت کا موڈ بگڑ گیا۔ میں نے واضح طور پر تمہیں شکست دی ہے۔ تمہاری برتری سر آنکھوں پر کرنل وحدت، لیکن جانتے ہو تمہیں مجھ پر سب سے بڑی کون سی برتری حاصل رہی ہے؟ کرنل وحدت مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے تم لوگوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھا اور مروت میں مار کھا گیا۔ میں نے کہا، ایسی مروت نہ دیکھی نہ سنی۔ کرنل وحدت طنزیہ لہجے میں بولا، 4 فوجیوں کو بے ہوش کر کے فرار ہوئے، پھر یہاں تم نے پولیس کاروں کو نقصان پہنچایا۔ تمہاری وجہ سے کئی پولیس والے زخمی ہوئے۔ کیا اسی کو مروت کہتے ہیں؟ یقین کرو یہ سب کچھ میں نے انتہائی مجبوری میں کیا کہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے حتی الامکان یہی کوشش کی کہ میرے کسی عمل سے یہاں کی حکومت کو یا کسی باشندے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کرنل وحدت تو تم جھک مارتے رہ جاتے اور میری گرد کو بھی نہ پا سکتے۔ احمقانہ باتیں مت کرو علی یار خان۔ تم جس شہرت کے مالک ہو اس کے پیش نظر ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اپنی تمام تر ذہانت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے باوجود تم میرے چنگل میں پھنس گئے۔ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کرنل وحدت کہ کون برتر ہے، لیکن میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ بالکل غلط مروت تو ہم نے تمہارے ساتھ کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، ورنہ شاید تم زندہ ہی نہ ہوتے۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ ہے کرنل وحدت۔ جب تک میری زندگی لکھی ہے کوئی مجھے نہیں مار سکتا، لیکن ہم نے تمہیں مارنے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، اور دیکھ لو ہم نے کتنی کامیابی سے تمہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تم سے بحث کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم اپنے آگے کسی کی سننے کے عادی نہیں ہو۔ کرنل وحدت نے مجھے گور کر دیکھا۔ اب کسی رعایت کی توقع مت رکھنا، میں نے نرمی کی انتہا کر دی ہے۔ مجھے پہلے بھی تم سے کسی رعایت کی توقع نہیں تھی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ کل ہی میں تمہارے لیے اعلیٰ حکام سے اجازت حاصل کرتا ہوں۔ کرنل وحدت غورایا، تمہارا دماغ درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کرنل وحدت کے حکم پر ہمیں مسلح افراد کی نگرانی میں ہوٹل سے ایک بنگلے پر پہنچا دیا گیا۔ وہ فوجی ریسٹ ہاؤس تھا۔ شاید کرنل وحدت بھی اسی عمارت میں قیام پذیر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے وہ بھی اس بنگلے تک ہمارے ساتھ ہی آیا تھا۔ بنگلے کے گیٹ پر فوجی پہرا دے رہے تھے۔ انہیں تہہ خانے میں پہنچا دو، کرنل وحدت نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اور ان کی اچھی طرح تلاشی لے لو۔ ان کے پاس کوئی بھی چیز مت رہنے دینا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ تلاشی کے نتیجے میں مجھے رقم سے بھی محروم ہونا پڑا، اور اس کے بعد ہمیں تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ تہہ خانہ کافی کشادہ تھا، مگر اس میں فرنیچر کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں سرے سے کچھ تھا ہی نہیں۔ تہہ خانہ بالکل ہی خالی پڑا تھا۔ عذرائے مہربانی ہمیں دریاں فراہم کر دی گئی۔ شکر ہے کوئی ٹھکانہ تو میسر آیا، میں نے ایک دری پر لیٹتے ہوئے کہا۔ دوبارہ قید ہونے پر تم شکر ادا کر رہے ہو؟ اولیو ہاورڈ حیران ہو کر بولا۔ تھکن انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اولیو ہاورڈ، اور اگر ہم پکڑے نہ جاتے تو معلوم نہیں کب تک سونا نصیب نہ ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
आराम कर लें, बाद में ना जाने किस किस्म की हालात का सामना करना पड़े। लेटते ही मुझ पर नींद का हमला हुआ और मुझे होश ही नहीं रहा कि कब नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख जगाए जाने पर ही खुली थी। आंख खुलने पर मुझे ओलियो हावर्ड नजर आया, जो मुझसे पहले ही उठ चुका था, और वो शख्स जो मेरे पैरों से कुछ फासले पर मौजूद था, गालबन वो हमारे लिए नाश्ते की ट्रे लाया था, जो करीब ही रखी नजर आ रही थी। नाश्ता लाने वाले की हिफाजत के लिए 2 मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। इस तहखाने में बाथरूम भी मौजूद है। उस शख्स ने इत्तला दी, कर्नल वहदत कहाँ है? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा। हमें कुछ नहीं मालूम, जवाब मिला, और तीनों अफराद तहखाने से चले गए। नाश्ते के दौरान ओलियो हावर्ड किसी सोच में डूबा हुआ था, किसी गहरी सोच में ओलियो हावर्ड। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम बहुत बेतुके फंसे हैं। फंसना हमेशा ही बेतुका होता है, तुक से कौन फंसता है? मेरा मतलब है हमें यहाँ तो रखा नहीं जाएगा, किसी और शहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैद तो कैद होती है ओलियो हावर्ड, खा किसी शहर में भी हमें रखा जाए क्या फर्क पड़ता है? अगर हम पकड़े न जाते तो बड़ी आसानी से इस मुल्क से निकल सकते थे। मैं भी इस बात से बाखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हैरत से कहा, क्या इस बात से तुम्हारा कोई खास मकसद है? हाँ, ओलियो हावर्ड बोला, अगर अब भी यहाँ से फरार की कोई सूरत निकल आए तो हम मुल्क से बाहर निकल सकेंगे। इसके लिए इस शहर की क्या तखसीस है? हम कहीं से भी मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल यहाँ मेरे कुछ खास रवाबत हैं। ओलियो हावर्ड ने हिचकिचाते हुए कहा। ओ, यहूदी लाबी? हाँ, ओलियो हावर्ड ने तवील सांस ली, लेकिन ये एक राज है जिसमें अगर मैंने तुम्हें शरीक किया तो मजबूरन ही करूंगा। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि ये राज अफशा नहीं होगा? राज क्या खाक होगा? मैंने बुरा सा मुंह बना के कहा। इसराइली एजेंट यहाँ की हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार होंगे। बेशक वो इसराइली एजेंट हैं, लेकिन उनकी असलियत से कोई वाकिफ नहीं है। ओलियो हावर्ड ने कहा, एजेंट हमेशा छुप कर काम करते हैं ओलियो हावर्ड, और उनकी असलियत से भी कोई वाकिफ नहीं होता। तुम गलत समझ रहे हो अली। जिन लोगों का मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो दरअसल इस मुल्क में तिजारत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने वाले इसराइली एजेंटों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। ये काम भी वहतीउल इम्कान खुफिया रह कर करते हैं, बराह रास्त किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं होते। अच्छा चलो, मैं वादा कर लेता हूँ कि इस ज़मन में जो मालूमात हासिल होंगी उन्हें राज़ी रखूंगा। आगे कहो। मैं तो तुम्हें कोई मालूमात फराहम नहीं कर रहा, ओलियो हावर्ड ने कहा। तो इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों चाट रहे थे? मैं झिंझला गया। मेरा मकसद था कि अगर हम इनकी कैद से फरार होने में कामयाब हो गए तो फिर हमें एक पनाहगाह मिल जाएगी। ये बात तो तुम पहले भी कर सकते थे। अब गिरफ्तार होने के बाद तुम्हें यह ख्याल आ रहा है। अगर मुझे ये अंदाजा होता कि हम इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाएंगे तो मैं पहली फुर्सत में उन लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश करता। खैर, कोई बात नहीं, मैंने कहा और सोच में पड़ गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि इस मुल्क से निकलने के लिए किसी न किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, वरना वहां से निकलने में बहुत वक्त लग जाता। इधर कर्नल वहदत की कैद से फरार होने में भी तेजी दिखाने की जरूरत थी। मेरा बहुत वक्त जाया हो चुका था और अब मुझ में मजीद बर्दाश्त की ताब नहीं रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि हर किस्म की मसलत बालाए ताक रखकर वहां से फरार होने की कोशिश करूंगा। क्या सोचने लगे अली? ओलियो हावर्ड ने मुझे टोका। मैं सोच रहा हूँ कि क्या अब यहाँ से फरार होना मुमकिन होगा? मैंने कहा, बहुत मुश्किल है। ओलियो हावर्ड बोला, ये लोग बहुत मोहतात हो गए हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और नाश्ते से फारिग होकर बाथरूम की तरफ चला गया। मैं बाथरूम के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि तहखाने का दरवाजा खुला और वही तीनों अफराद अंदर दाखिल हुए जो नाश्ता लेकर आए थे। सुनो, मुझे कर्नल वहदत से मिलना है, मैंने उनसे कहा। उनसे मुलाकात हो सकेगी? हमें कुछ नहीं मालूम। निहायत बेरुखी से जवाब मिला, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मेरा दिल खुशी से बलियों उछलने लगा। ये बड़ी अच्छी बात थी कि कर्नल वहदत कहीं गया हुआ था। कुछ अंदाजा है वो कब तक वापस आ जाएंगे? मैंने पूछा। दोपहर से पहले मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खामोश रहो।